بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم سورۃ التوبہ کی آخری آیت پر ہیں اور جو ہے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 126 سے 129 کے بیچ میں کیا فرمایا ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اور نہیں وہ سب غور کرتے ہیں کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال ایک بار یا دو بار، پھر بھی نہ وہ توبہ کر کے پلٹتے ہیں اور نہ ہی سبق حاصل کر کے سدھرتے ہیں. آیت نمبر 127. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. اور جب بھی نازل کی جاتی ہے کوئی صورت تو نظروں میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. ذرا دھیان دیجئے ان کی باتوں پر. کیا دیکھ رہا ہے تمہیں کوئی؟ پھر وہ نکل جاتے ہیں چپکے سے. پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بات کی گہرائی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں یقیناً آ چکے تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہی میں سے ہے وہ. دکھی کرتی ہے انہیں یہ بات کہ تم پریشانی اور مصیبت میں پڑو. انتہائی خواہش مند ہے تمہاری ہدایت کے. ایمان والوں کے ساتھ شفقت والے رحم والے ہیں وہ. آخری آیت دیکھیں 129 سورۃ التوبہ کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وهو رب العرش العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی تڑپ کے بعد بھی اگر یہ لوگ پلٹ جائیں تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کافی ہے مجھے اللہ، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی رب ہے عرش عظیم کا. بے شک انشاءاللہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 126 سے شروع کرتے ہیں. اور سورۃ التوبہ کی یہ جو ہے آخری رکوع ہے، آخری آیتوں پر ہم ہیں الحمدللہ. اور جیسے کہ ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ کسی بھی سورت کی شروعات اور اس کی جو کی اینڈنگ، اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور کیا کیا امپورٹنٹ میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہمیں دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. اور تھوڑا سا جو ہے وہ پچھلی آیتوں کو میں لوں تاکہ آگے کا جو میٹر ہے ہم کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے. پھر جیسے کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے سورت کے آخر میں کہ جب یہ سورت نازل ہو رہی ہوتی ہے تو آپس میں جو لوگ ہیں نا پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی تم میں سے کس کا زیادہ ہوا ایمان. یعنی آپ سے کوئی یہ پوچھے بتاؤ بھائی سورۃ التوبہ پورا سن لیا تم نے، کچھ چینج آیا تمہارے اندر؟ کچھ چینجز آئے کہ نہیں آئے؟ کچھ یہ ٹون کے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ پوچھا جاتا تھا.
اور اسی کے ساتھ ساتھ تو پھر لیکن کیا معاملہ ہوتا ہے، سورۃ التوبہ جو ہے وہ سننے کے بعد جن کے دل میں ایمان جاگتا ہے یا ایمان ہوتا ہے، الحمدللہ ان کا ایمان تو اور بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 124 میں فرما رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ لیکن جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فزادہم رجسن الی رجسہم، کہ ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی گندگی پر گندگی میں اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ جی ہاں، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ دیکھیں کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کا یہی معاملہ ہے، دیکھیے قرآن کے ساتھ آپ جو معاملہ کریں گے قرآن بھی آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ آپ اس سے محبت کریں گی، یہ آپ سے محبت کرے گا، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد دیکھیں کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ پوری قرآن بھی سن لیتے، ان کے ایمان میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا حال ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری جو زندگی ہے اس کا مقصد پہچاننے کی کوشش کرو، اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اب کچھ لوگوں کا حال، اب میرے اور آپ کے دل کا جائزہ لینا ہے کہ ان آیتوں کو، اس صورت کو سننے کے بعد میرے اور آپ کے دل کی جو حالت ہے وہ ان دونوں میں سے کس کیٹیگری میں آتی ہے۔ رجسن الی رجسہم، کہ ان کا جو ہے یعنی گندگی پر گندگی جو ہے ان کی اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسی ہوتا ہے، دیکھیے کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ سورۃ التوبہ سننے کے بعد یا تو وہ قرآن چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، دیکھیے اور یا کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ قرآن اگر یہ سمجھ نہیں آیا ان کو، سورۃ التوبہ سنا انہوں نے، نہیں بھائی ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو کچھ لوگ الحمدللہ اس کو سننے کے بعد ان کے اندر سے بری عادتیں چلی جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ نعوذ باللہ قرآن کو ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فیکٹ ہے، دیکھیے اللہ اکبر۔ دیکھیے کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ جو کام آپ کو، کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے نا سن لیا نا، اس کے بعد ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ہاں کروں گی تھوڑا اور، مجھے 50 کراس کرنے دو، 50 سال کے بعد پھر میں جو ہے وہ اچھے اچھے کام کروں گی، سوچوں گی ہاں یہ کروں کیا نہیں کروں۔ اس طریقے کی سوچ لوگوں کے اندر آتی ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دل کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حال ان کا یہ ہے کہ وہ کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں جس کو قرآن پڑھ کر بھی ہدایت نہ ملے، اللہ ایسے لوگوں کو کافر کہتا ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر اس کے بعد چلیے ہم اپنی جو ہے وہ آیت کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، پھر کیا ہوا ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے ہیں کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال ایک بار یا 2 بار، پھر بھی نہیں وہ توبہ کر کے پلٹتے ہیں، اور نہ ہی وہ سبق حاصل کر کے نصیحت حاصل نہیں کرتے اور سدھرتے ہی نہیں ہیں، استغفر اللہ۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، سوچے ذرا اس آیت پر واقعی محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کتنی بڑی رحمت تھی، کس طریقے سے کہ اللہ کے رسول ان کے بیچ میں تھے، اللہ کے رسول کی باتیں مانتے، اور پھر وہ دیکھیے کہ کس طریقے سے سیف رہتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے یہ غور نہیں کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کبھی میں سال میں 1 دفعہ آزماتا ہوں، کبھی سال میں 2 دفعہ آزماتا ہوں۔ جی ہاں، اور یہ آزمائش کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ کبھی ان کے اوپر عذاب دے کر، کبھی ان کو پریشانیوں میں ڈال کر، اور اور کبھی کبھی دیکھیے کہ اسی طریقے سے اگر پریکٹیکلی میں اور آپ اس کو لیں اپنی لائف میں، تو دیکھیے کبھی کبھی خاندان میں ایک ساتھ 2 موتیں ہو جاتی ہیں نا، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ جی ہاں،
کبھی کبھی ہماری زندگی میں دو نقصانات ہمارے ایک ساتھ ہوتے ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے. اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی میری زندگی میں ایسا معاملہ آئے جس میں تیری ناراضگی ہو، تیرا غصہ ہو، تو مجھے توفیق دے کہ میں توبہ کر کے پلٹوں تیری طرف. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے پھر جو ہے کہ بندہ جب پلٹتا ہے اللہ کی طرف تو واقعی اس کو اللہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور جس بندے کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، تو مشکل ہے کہ ایسا بندہ اللہ کی طرف پلٹے، مشکل ہے. اور حال کیا ہوتا ہے ان کا؟ اب آپ کو پتا ہے کہ منافق کا صفت جو لوگ ہوتے ہیں نا، نیکی کو چھوڑنے میں اپنے لیے بڑی کہنا چاہیے کہ کامیابی سمجھتے. ایک نیکی کو چھوڑتا ہے، وہ بولتا چلو بھائی اچھا ہو میں اس کو کیا نہیں، اور اس کی ظاہری صورت کیا ہے؟ پھر دوسری نیکیاں بھی اس سے چھوٹتی رہتی ہیں، اور ان کو چھوڑنے میں اپنی کامیابی اپنی نجات سمجھتا ہے. وہ یہ منافقت کی صفت بتائی جا رہی ہے یہاں پر. یہ مرادون آیا ہے نا کہ جو منافقت صفت جو دل ہوتا ہے اس کے اندر قرآن کبھی بھی آتا نہیں ہے. کچھ لوگوں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے نا، میں نے کہا نا کہ کچھ لوگ تو سورۃ التوبہ سن کے بھاگ جاتے ہیں، اور جو اس کو سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ ان کی زندگی بدل جاتی ہے، ان کی زندگی میں ایک الگ ہی ان کو رخ مل جاتا ہے زندگی کا، الحمدللہ. اور یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کہ جن کے گندگی پر گندگی، ان کی سوچ میں گندگی آتی ہے، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ انہیں دین کی دعوت دینا مشکل لگتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا مشکل لگتا ہے، انہیں نیکی مشکل لگتی ہے، بہت اللہ کے راستے میں نکلنا مشکل لگتا ہے. ان تمام چیزوں کو رکھ کر اپنا محاسبہ کریں اور دعا کریں اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، بالکل بھی نہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی نازل کی جاتی کوئی بھی سورت، تو کیا ہوتا؟ یعنی کوئی آیت اتر رہی ہے، کوئی سورت اتر رہی ہے، تو کیا کرتے؟ تو نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے سے پوچھتے. وہ آئی کانٹیکٹ کر کے کہتے نا کہ اشاروں میں بات کرنا، اور کن اکھیوں سے بات کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ذرا جملے پہ غور کریے. حَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا دیکھ رہا ہے تمہیں کوئی؟ ثُمَّ انصرفوا، اور جب انہیں پتا چل جاتا کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کیا کرتے؟ کھسک کر نکل جاتے چپکے سے. یہ بدبختی ہے ان لوگوں کی، بڑا افسوس ہوتا ہے اس آیت پر ان لوگوں کے بارے میں. اللہ کے رسول کے محفل سے پیاسے ہی نکل گئے یہ لوگ. دیکھیے کیوں، یعنی بیٹھ رہے ہیں قرآن سن رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ یعنی کہ جب کوئی ان پر کوئی ایسی آیت اترتی بڑی ناگوار گزرتی، بڑی بھاری پڑتی ان کو، تو کیا کرتے؟ پوچھتے ایک دوسرے سے دیکھو دیکھو ذرا ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی صحابہ ہے، کوئی اللہ اور جو ہے کوئی صحابہ تو نہیں دیکھ رہے، کوئی مسلمان یا اللہ کے رسول ہمیں دیکھ تو نہیں رہے. جب انہیں پتہ چل جاتا ہاں نہیں دیکھ رہے، کھسک کر نکل جاتے. ایک بات یاد رکھیے، جس جگہ آپ سمجھیے کہ دل نہیں لگتا ہے نا، تو جسم بھی بہت دیر تک وہاں نہیں رہتا ہے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، جہاں آپ کا دل نہیں لگے گا آپ کا جسم بھی بہت دیر تک وہاں نہیں رہ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، اور یہ سب جو ہے وہ کیا کرتے؟ وہاں سے کھسک کر نکل جاتے. یہ تو ان کی بات ہے نا، ظاہری تو یہی ہو رہا تھا، اصل چیز کیا تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں بتا رہے ہیں صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بات کی گہرائی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. یہ تھی اصل میں حقیقت. جی ہاں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا بہت بہادر لوگوں کا کام ہے. کمزور دل والوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھے. کمزور دلوں میں تو یہ آیتیں اترتی بھی نہیں ہے. پہلے بندے کو اپنا دل مضبوط کرنا پڑتا ہے کہ اللہ جو بھی آیتیں میرے سامنے آئے گی میں نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا، میں تیری باتیں مانوں گی،
تب کہیں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یفقہون کی کیٹیگری میں ڈالتے، نہیں تو پھر وہ بندہ لا یفقہون میں ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات اور میں آپ سے کہہ دوں اس آیت کے کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ جب دین کی روح پیدا نہیں ہوتی ہے نا، تو پھر بندے کو وقت دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حقیقت ہے اس بات میں، بڑا مشکل لگ رہا ہے دین، اس کی روح کو نہیں لینا چاہتا ہے، اس کو وقت لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ اس دین کی، اس کتاب کی روح لے رہی ہیں۔ روح کیا؟ اس کی اصل۔ تبھی تو الحمدللہ آپ وقت دے رہی ہیں نا اللہ کے کلام کو، چاہے وہ پڑھنے کا کام ہو، پڑھانے کا کام ہو، یا اس کے ہی یعنی کہ فیلڈ کا کوئی بھی کام ہو، آپ وقت اس لیے لگا رہی ہیں، الحمدللہ اس دین کی روح کو آپ لے رہی ہیں، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 128، موسٹ امپورٹنٹ آیت آف دس سورہ۔ آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، انسانوں یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھائی تم ہی میں سے ہیں وہ، اور ان کی کوالٹی کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دکھی کرتی ہیں انہیں یہ بات کہ تم پریشانی یا مصیبت میں پڑو، انتہائی وہ خواہش مند ہے تمہاری ہدایت کے لیے، ایمان والوں کے ساتھی ہیں وہ، شفقت کرنے والے اور بڑے رحم دل ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حصے کا کام کر گئے، الحمدللہ کیا انہوں نے اپنے حصے کا کام، اور اس کی دلیل اس صورت کے اس آیت میں دی جا رہی ہے، اور اتنی پیاری آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کہیں آپ کو اور نہیں ملے گی۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب اس طریقے کی کوالٹی بندے کے اندر آتی ہے اور وہ دین میں اپنا وقت لگاتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے سب جو ہے چیزوں سے الحمدللہ جو یعنی کہ بے نیاز کر دیتا ہے بندے کو۔ تو دعا کرے یہ کوالٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بیان کی گئی ہے، اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اور یہاں جو یہ کوالٹی دی گئی ہے، یہی کوالٹی میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایز اے مدر، ایز اے فادر، ایز اے ٹیچر، دنیا میں جو رول ہوتا ہے ایک لیڈر کا، ایز اے لیڈر، ہیڈ آف دی فیملی، ہیڈ آف دی انسٹیٹیوٹ، کوئی بھی ہو، ہر بندہ اس کوالٹی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے۔ تو دیکھیے کہ کتنی خوبصورت طریقے سے الحمدللہ لوگوں سے کام کرانے کا ایک ٹیلنٹ آ جائے گا ہمارے اندر، الحمدللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی پر انشاءاللہ ہم تھوڑا سا توجہ چاہیں گے ادھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تمہیں میں سے آ گئے ہیں تمہارے پاس۔ تو کیا پتہ چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کے بیچ میں ایک انسان، ایک رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہاں پہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ دکھی کرتی ہے ان کو، یہ باتیں دکھی کرتی ہے۔ کون سی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کیا کہ تم مشکلات میں پڑو، تبوک کے سفر میں جائیں اور تمہیں لے جا کر نعوذ باللہ تمہیں جو ہے مشکل حالات میں ڈال دیں؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تو تم کہ تم پر پریشانی یا مصیبت آئے، اللہ کے رسول کو یہ باتیں بڑی دکھی کرتی ہے۔ اور اس کے اوپر ذرا غور کریں، حریص علیکم، یعنی دکھی کرتی ہے، مطلب آپ لوگ ایسا مت سوچو کہ اللہ کے رسول تمہیں تبوک کے سفر میں لے گئے تو بڑی خوشی خوشی لے گئے تھے، یا کوئی یہ کہے کہ کیا ضرورت تھی جانے کی، تو بھئی ضرورت تھی تبھی تو اللہ کے رسول لے گئے نا، الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں حریص علیکم، اس کے اوپر دھیان دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے کہ ذات مبارک ایسی تھی الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر لوگ ایمان لے آتے تھے۔
اور سب سے ٹکر لے لیتے تھے، ٹکرا جاتے تھے. ہاں، اور صحابہ رول ماڈل ہے نا کہ اللہ کے رسول کے کہنے پر ایمان لائے اور ٹکرا گئے سب سے، مشکل حالات آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے جنت کا وعدہ لیا تھا الحمدللہ اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا. ہم، اور ایک بات آپ نے دھیان دیا کہ ایک امپورٹنٹ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست جو ہے وہ دیکھیے کہ سورت کے آخر میں تذکرہ کیا گیا ہے. کیوں؟ ایک سوال اٹھتا ہے کیوں؟ پوری سورت میں دیکھیے کہ سب کا تذکرہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی اللہ نے کہیں نہیں پکارا، کوئی بات نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لاسٹ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو دیکھے مشکل میں ڈالنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ تو چاہتے تھے کہ یہ میرے ساتھی کوئی بات نہیں، یہاں تھوڑی سی پریشانی اٹھا لیں، جنت ان کے لیے اللہ نے رکھی ہے الحمدللہ. اور اتنے رعوف سے اتنے شفقت کرتے تھے کہ لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں دے دے کے دین کی طرف بلانے والے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں الحمدللہ اللہ کے رسول نے کوئی مشکل شریعت نہیں چھوڑی، کوئی مشکل شریعت نہیں چھوڑ کے گئے کہ لوگ جو اس پر جو ہے عمل نہ کر سکیں. اللہ کے رسول کا یہ مقصد نہیں تھا کہ مشکل شریعت چھوڑ کر جاؤں اور دین اسلام سے لوگوں کو ڈراؤں، جی نہیں، بالکل بھی نہیں یہ مقصد تھا. تو اس کوالٹی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے، تڑپا کرے، کیونکہ دیکھیں اللہ کے رسول تڑپتے تھے اپنے ساتھیوں کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ جس کو آپ دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں کہ بھائی میرے اندر جو ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ بندہ دین پر آ جائے، قرآن کی طرف آ جائے، تو سب سے پہلا اسٹیپ آپ کو کیا لینا ہے؟ تڑپنا ہے آپ کو. اور اس شخص کے لیے تڑپنا ہے، جب بلانے والی کی بات میں تڑپ ہوتی ہے تو الحمدللہ آنے والا بھی تڑپتا ہے. یہ ایک بہترین رول ماڈل اللہ کے رسول کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے. کوشش کرے ان کوالٹیز کو اپنے اندر دین کے راستے میں لانے کی کوشش کرے، تڑپا کرے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا. کیوں؟ کیونکہ لوگ جب اللہ کی طرف آئیں گے تو یہ نجات کا سبب بنے گا. آج ہماری کلاس میں سورہ مائدہ کی آیتیں لے رہی تھی، تقریباً 88 آیت تھی، اور پھر اس سے پہلے کی آیتیں تھی کچھ نہیں، اور دوسری آیتیں تھی تقریباً 90 کے بعد، کہ ہر برائی کا علاج جو اللہ نے رکھا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ برائیوں کا نشہ لوگوں کے اندر سے ہٹ جائے، لوگ جو ہے برائیوں میں جو پڑے ہوئے وہ ان کے اندر سے ختم ہو جائیں، تو کرنے کا صرف ایک کام کر لو، اور وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. لوگوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ کی اطاعت سکھاؤ، اس کے رسول کی اطاعت سکھاؤ. جب لوگ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو دوسری چیزوں سے نفرتیں ہوں گی، تو برائیوں سے نفرتیں ہوں گی. میری اور آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد دیکھیں آخری جو آیت ہے اس سورت کی، آیت نمبر 129، اتنی خوبصورت سورت کی آیت ہے یہ، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اباؤٹ دس آیت کہ اگر یہ یعنی کہ اس آیت کا حصہ نہ ہوتا تو میں اس کو الگ سے ایک سورت بنا دیتا اس کی. اب پوری سورت بیان کرنے کے بعد، سب کچھ بتانے کے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دے رہے ہیں. اور کیا بول رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ فَإِن تَوَلَّوْا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر یہ سب پلٹ جائیں پھر اگر یہ سب، تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اتنی خوبصورت بات ہے کہ یقین کریں کہ جس شخص نے اس پر ایمان لایا، اس بات پر، اور اس کو معمول بنا لیا اپنا، اور بالکل صحیح عقیدے کے ساتھ پڑھے گا نا، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے بے نیاز کر دے گا. اور الحمدللہ اس چیز کو میں نے اپنی زندگی میں پایا ہے، اس کو معمول میں رکھا ہے الحمدللہ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ کہہ دیجئے کافی ہے مجھے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور وہی رب ہے عرش عظیم کا. سبحان اللہ.
اور یہ دیکھیے کہ اذکار میں آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب اس کو 7 ٹائمز جو انسان پڑھ لیتا ہے، جو اللہ کا بندہ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. فجر میں پڑھے گا تو دن کے لیے کافی ہوگا، اور اس نے مغرب میں پڑھ لیا تو پوری رات اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. لیکن اس کا وظیفہ نہ کرے، اس پر عقیدہ مضبوط کرے، اس کو سمجھے اور اس طریقے سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ اس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. اتنی خوبصورت آیت ہے یہ. اس کو یاد کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے، کوئی بات نہیں، نہیں مان رہے آپ کی باتیں یہ لوگ، چھوڑ دیجئے اور ان سے کہیے حسبی اللہ. کبھی آپ بھی پریشان ہوں، لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، دین کے راستے میں آپ کو روڑے اٹکا رہے ہیں، پریشانیاں ڈال رہے ہیں، مشکلیں ڈال رہے ہیں، کہے حسبی اللہ. ایک بندے مومن کا یہ کلمہ اس کے لیے دھارس بن جاتا ہے، اس کے لیے کافی ہوتا ہے کہ لوگ میری مخالفت میں کھڑے ہیں، حسبی اللہ. ہر وقت یہ کہتا ہے حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے بھائی تمہارے مقابلے میں، تمہاری مخالفت میں. الحمدللہ. دیکھیے کہ لاسٹ میں بس میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم یہ صورت سوچیے، اب ذرا آپ میں سے جو ساتھی ہیں میں ان سے پوچھوں، اگر یہ صورت مس کر دیتے تو کیا اس کا فائدہ لے سکتے تھے آپ؟ کبھی نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ مجھے موقع نہیں دیتے تو میں بھی اس کا فائدہ نہیں لے سکتی تھی. آج دیکھیے کہ مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ منافقت سے زیادہ سستیوں کا ہے. آج مسلمانوں میں منافقت سے زیادہ سستیاں بھری پڑی ہے. یہ پوری صورت مجھے اور آپ کو ایک بیسک جو آپ کہیں کہ میسج دے رہی ہے، سستیوں سے دور ہو جاؤ. جس انسان کی زندگی میں سستی ہوتی ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. اور یہ کیا بیسک میسج دے رہی ہے مجھے اور آپ کو؟ توبہ کر کے اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. وہ رب انتظار میں ہے کہ بھائی توبہ کرو، تم میرے حضور میں آ جاؤ توبہ کر کے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. آج دیکھیے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، نہیں بھائی اگر میں نے دین کا کام کی تو گھر میں جھگڑے ہو جائیں گے، جھگڑا ہو جائے گا، ایسا ہوگا ویسا ہو جائے گا. تو ایک بات بتائیں کہ اگر آپ دین کا کام نہیں بھی کر رہے تو کیا دنیا میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ کتنا سلی سلی ریزنز لوگ بتاتے ہیں، سوچیں ذرا. آپ دیکھیں کہ مینج کریں اپنے آپ کو، اپنے ٹائم کو مینج کریں. اور اللہ تو چاہتا ہے، یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا گھر بھی سنبھالیں، اپنے بچوں کو بھی سنبھالیں. یس، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے گھر بار چھوڑ کر سنیاس لے کے تم میرے دین کا کام کرو. جی نہیں، ایسا نہیں چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے یعنی کہ بھوکا بھی مت چھوڑو، ہاں مگر ہر وقت ان کو کھلاتے بھی مت رہو. بی ماڈریٹ، اعتدال میں آ کر ہمیں کام کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں، آج اگر دیکھیں کہ کوئی بھی آپ نیکی کا کام کرتی ہیں یا نیکی کے کام کا ارادہ کرتی ہیں، نیت کرے نا، تو کوشش آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ نیت آپ نے کر لیا، کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا والے کام کروں میں. طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے کام میں خیر آئے گی انشاءاللہ. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اب دیکھیں کہ فار ایگزامپل دیکھیں آپ کہ قرآن جب آپ پڑھتی ہیں اور اس کے بعد آپ کے اندر جو بھی چینجز آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ آپ اس کو چینجز آپ لاتی ہیں، اور الحمدللہ ان چینجز کو دیکھ کر، چینجز اچھے ہی آتے ہیں الحمدللہ، اور اس کو دیکھ کر جب آپ یعنی قرآن کی طرف کسی کو دعوت دیتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم سب کو چلتے پھرتے آیتیں نہیں سنا سکتے ہیں، ہے نا، نہیں سنا سکتے، لیکن ہم کہ اپنی پرسنالٹی سے، اپنے مزاج سے ہم قرآن کو پیش کر سکتے ہیں، ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور دیکھیے کہ کبھی بھی یہ مت سوچے کہ میں بہت زیادہ مصروف رہ کر اور پھر چلو دین کا کام کر لوں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں تو مشکل ہے. آدھی ادھوری کوششوں سے آپ کبھی کمپلیٹ ریزلٹ نہیں لے سکتے، امپاسبل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آئی وانٹ فل ٹائم جاب. تمہارا مجھے پارٹ ٹائم جاب نہیں چاہیے.
میرے راستے میں تھوڑا نہیں، بہت لگاؤ اپنے آپ کو۔ ہم؟ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے کہ قرآن کو پڑھ کے، اور ایک بار میں کہہ دوں آپ کو کہ چینجز کب آئیں گے؟ جب آپ اپنے آپ کو نیکی میں بیزی کرو گے، اور اگر آپ نیکیوں میں اپنے آپ کو بیزی نہیں کرو گے تو قرآن سے آپ کے اندر کبھی چینجز نہیں آنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ سورۃ التوبہ جو ہے بڑے خوبصورت میسج کے ساتھ اس کا اینڈ ہوا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی قرآن کی خدمت کے لیے چن لے، اور اس میں جو بھی ہم نے جو عمل کی باتیں پڑھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔